السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، عمر صدیق کی ویڈیو کلپ پر توصیف الرحمان صاحب کی بھی ایک ویڈیو کلپ آ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے عمر صدیق نے ایک فتویٰ جاری کیا، اپنی ویڈیو میں ایک بات کہہ دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے متعلق کہ بعض صورتوں میں صحابہ میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ یار دیکھو ہن شرک تے صحابہ کرام دے وچ بھی بعض صورتاں وچ پایا جاندا ہے۔ اب یہ بات بہت بڑی تھی۔ اب پہلے تو بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں بھائی آپ نے کوئی ویڈیو کاٹی ہے کوئی یعنی انہیں یہ شک پڑ رہا تھا کہ شاید عمر صدیق نے اس طرح نہیں کہا، لیکن عمر صدیق نے اپنے پیج پر بھی اس چیز کا اظہار کیا ہے، اور ان کے اور غیر مقلدین نے بھی اس کا اپنے انداز سے جو رد کیا ہے وہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کے لائق ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں توصیف الرحمان جو طالب الرحمان کے بھائی اور طیب الرحمان زیدی صاحب کے بھی بھائی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ جاری کی ہے، کوئی 5 منٹ سے زیادہ کچھ سیکنڈز بنتے ہیں، اتنی ایک چھوٹی ویڈیو کلپ جاری کی ہے۔ اس میں جو ہے نا اس پر گفتگو کیا ہے اس نے توصیف الرحمان نے، اگرچہ اس گفتگو میں انہوں نے اس عمر صدیق کے یعنی اس جو ان کا ذہن ہے یا جو ان کی سوچ ہے اس کا رد بھی کیا ہے کہ بھئی اس حدیث ذات انوات سے یہ آپ یعنی وہ مفہوم جو عمر صدیق صاحب لے رہے ہیں وہ نہیں بنتا یا وہ نہیں لینا چاہیے، نہیں اس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ المختصر، اس حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بعض قسم کے شرک کی موجودگی ثابت کرنا بالکل غلط بات ہے۔ لیکن یہاں ہم آپ کی خدمت میں جو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی عمر صدیق کے لیے اس ویڈیو کلپ کے اندر توصیف الرحمان نے 3 طرح کی نرمیاں کی ہیں عمر صدیق کے لیے۔ اب یہ کیوں ہم بیان کر رہے ہیں کہ بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی توصیف الرحمان صاحب وہ ہیں جو کبھی فضائل اعمال پکڑے ہوئے، کبھی بہشتی زیور پکڑے ہوئے، اور علماء دیوبند، علماء احناف، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کے متعلق جو کہتے ہیں ان کی زبان آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی کبھی کفر کا فتویٰ، کبھی شرک کا فتویٰ، کبھی جہنم کی وعیدیں سنانا، یہ تو آپ نے دیکھا ہے بڑی سختی، بڑا تشدد نظر آتا ہے یہ توصیف الرحمان کی طرف سے۔ لیکن وہاں باریک کس کی ہے؟ علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت، علماء احناف کی ہے۔ یہاں جناب اہل الحدیث کے حلوانے والوں میں سے، غیر مقلدین میں سے، ان کے مناظر ہیں، ان کے محقق ہیں، حافظ عمر صدیق صاحب ہیں۔ اب وہاں ان کی باری ہے تو نرمی تو کی جائے گی نا بھائی، وہاں سختی ہوگی، یہاں سختی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو ہم سناتے ہیں، شاید آپ سوچیں کہ بھئی آپ اپنی طرف سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپ کو سناتے ہیں توصیف الرحمان صاحب کی 3 طرح کی انہوں نے توصیف الرحمان نے نرمی کی عمر صدیق کے لیے، 3 طرح کی۔ اب دیکھیں بات کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کوئی عبارت پکڑ لی جس طرح علماء اہل سنت والجماعت کے لیے کوئی عبارت پیش کی، اب اس میں کاٹ کوٹ کر یا اپنا مفہوم جو ہے نا اس میں شامل کر کے یا عبارت میں خیانت کر کے، وہ بات تو نہیں تھی نا۔ یہ کھلم کھلا بات ہے، یعنی بات صاف پڑی ہے نا کہ واضح طور پر صحابہ کرام کو مشرک ٹھہرا دیا نا، اللہ معاف فرمائے۔ اب صحابہ کرام کے لیے یہ بات سوچ دی جائے پھر امت پہ یعنی اوروں پہ فتوے کیا لگانا کہ تم مشرک ہو، یہ ہو وہ۔ اب صحابہ کے متعلق کہنا ہے کہ ان میں صحابہ میں بھی بعض صورت میں شرک پایا جاتا ہے، تو اتنی بڑی بات تھی، اب اس کا رد کر رہے تھے کون؟ رد توصیف الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ اب رد کر رہے ہیں کس انداز سے؟ بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے نرم لہجے کے ساتھ۔ اب کیا اس میں 3 نرمیاں کی ہیں، وہ کیا ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں کہ پہلی نرمی یہ کی کہ عمر صدیق صاحب کو بھی اس نے عالم کہا ہے، عالم کہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہے، کئی بھائیوں نے بار بار یہ کلپ بھیجا اور سوال کیا کہ حدیث ذات انوات کی بنا پر ایک عالم دین نے یہ بیان فرمایا کہ شرک تو صحابہ کرام کے درمیان بھی بعض صورتوں میں پایا جاتا تھا۔ اب دیکھیں بھائی ایسے بندے کو جو صحابہ کو مشرک ٹھہرائے اسے عالم کہنا، یہ تو ان کا احترام کر رہے ہیں نا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ باوجود اتنے سخت طریقہ اس نے جو اختیار کیا ہے عمر صدیق نے، اس کے باوجود بھائی یہ علماء دیوبند میں سے نہیں ہے نا، اس لیے ان کا احترام کیا جا رہا ہے نا، اسے عالم مانا جا رہا ہے۔ وہاں ان کے لیے برے پتہ نہیں کیا کیا القابات ہیں۔ اب آپ ان کے بڑے بھائی طالب الرحمان کو سنیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جہنم میں ہوگا، وہ فلاں مفتی جہنم میں ہوگا، اس طرح کہتے ہیں نا۔ اور پھر یہ تو علماء کی بات ہے، انہوں نے شمشاد سلفی نے تو امام ابو حنیفہ کو بھی یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول کے دین کے مقابلے میں اور دین لائے۔ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں بھائی ان کے خود محقق کے مناظر ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نرمی ہوگی کہ انہیں عالم تسلیم کیا جا رہا ہے، ان کے علم کا اقرار کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑا احترام کر رہے ہیں توصیف الرحمان صاحب، باوجود یہ کہ اس نے صحابہ پر یعنی مشرک ہونے کی بات کہہ دی۔ اب دوسری نرمی کیا کی؟
دوسری نرمی اس ویڈیو کلپ میں اگر آپ پوری سنیں گے تو آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ اس پوری ویڈیو کلپ میں عمر صدیق کا نام نہیں بتایا. کہتے ہیں کہ بھئی ایک عالم نے یہ کہہ دیا. بھائی نام کیوں چھپا رہے ہیں آپ؟ جب اس نے اتنی بڑی غلطی کہہ دی ہے تو عوام الناس کے سامنے لائے نا. جس طرح آپ نام لے لے کر علماء دیوبند کے متعلق جو نا آپ کو جو جی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں, بڑی سختی کرتے ہیں, کفر کے فتوے, شرک کے فتوے. یا نام کیوں چھپا رہے ہیں؟ ایک عالم نے کہا. حالانکہ سوشل میڈیا پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کون تھے, عمر صدیق تھے. عمر صدیق نے خود اس چیز کا اقرار کیا, لیکن یہاں نام چھپا رہے ہیں. حالانکہ اتنی بڑی غلطی کو آپ کیوں یعنی اس پر پردہ ڈال رہے ہیں, اس کی یعنی اس کا یعنی احترام کر رہے ہیں, عالم بھی کر رہے ہیں اور نام بھی چھپا رہے ہیں تاکہ اس کی عزت خراب نہ ہو نا. جو صحابہ پر مشرک ہونے کی بات کر رہا ہے, صحابہ سے بعض صورتوں میں شرک ہونے کی بات کر رہا ہے, اس کی آپ عزت کر رہے ہیں. پھر بھائی روافض پر کیوں غصہ ہے کہ بھائی روافض کیا رد کرنا, ان کے خلاف ویڈیوز جاری کرنا, ان کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھانا, ان کا بھی اصلی چہرہ دکھانا, نام دکھانا کہ بھئی ہمارے تھے, ہمارے الحدیث کے علماء والے میں سے تھے, غیر مقلد ہیں, ہمارے بڑے مناظر ہیں. انہوں نے احناف کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے, ان کی بڑی تعریف کر کے پھر کہیں کہ یہ ایسا ظالم ہے کہ صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتا. یہ بھی کہہ دیں, لیکن نہیں, یہاں نام چھپانا ہے کیونکہ علماء دیوبند کی باری نہیں ہے, غیر مقلدین کی باری ہے. اب یہ دو نرمیاں ہو گئیں, ایک یہ کہ اسے عالم بھی کہا اور دوسرا یہ کہ اس کا نام نہیں بتایا, نام چھپایا. دو نرمی. تیسری نرمی کیا؟ تیسری نرمی یہ کہ پوری ویڈیو کلپ آپ سنیں گے تو اس میں بڑی انداز بڑا نرم ہے, تشدد والا انداز نہیں ہے, بڑے نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کی. اور آخر میں یہ بھی کہا کہ وہ یہ کسی اہل علم سے کوئی غلطی ہو جائے, اہل علم کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, غلطی ہو جائے تو اسے مان لینا چاہیے, رجوع کر لینا چاہیے. یعنی انداز بڑا پیار والا تھا, محبت والا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل علم کا یہی منہج ہوتا ہے کہ ان سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ ضد کی بجائے حق کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ پیار محبت کیوں ہے؟ پیار محبت. بھائی بہشتی زیور میں یوں لکھا ہوا ہے, ان کے علماء یوں ہیں, نہیں, یہاں صحابہ کے متعلق کہا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پیار محبت کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں, غیر مقلد ہیں نا, ان کے مناظر ہیں, تو ان کے ساتھ پیار والا طریقہ اختیار کیا گیا. تین قسم کی نرمیاں ایسے بندے کے لیے جو صحابہ سے شرک ثابت کر رہے ہیں, صحابہ کو یعنی مشرک ٹھہرا رہے ہیں. اتنی بڑی بات کہنے کے باوجود تین نرمیاں, وہ عالم بھی ہے, ان کا نام بھی چھپا کر اس کی عزت و اس کا احترام کیا جا رہا ہے, اور تیسری بات یہ اس کے لیے بہت بڑا نرم لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے. اب علماء دیوبند کی باری آئے تو چھوٹی سی بات کو لے کر انہیں مشرک بھی ٹھہرا دیتے ہیں, کافر بھی کہہ دیتے ہیں, جہنم میں داخل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, اور لوگوں کے سامنے نام لے لے کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں نام بھی چھپاتے ہیں, عالم بھی کہتے ہیں, اس کا احترام بھی کرتے ہیں, اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر غلطی ہو گئی تو اسے مان لینا چاہیے. کس کے متعلق کہہ رہے؟ صحابہ کے متعلق. اب اس کے لیے اتنی بڑی نرمیاں ہیں تو آپ بتائیں ناظرین کرام, قطعاً یہ غیر منصف مزاج لوگ ہیں, اور یہ وہ ہیں ان کے اپنوں کے لیے بہت بڑی نرمی ہے, اوروں کے لیے سختی کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں ان لوگوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.